بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کہانی بھگوان کے بعد تم ہو، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نقب زنی کی یہ واردات اور میری تفتیش کی یہ روداد ان حضرات کے لیے شاید عجیب و غریب ڈرامہ ہو جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان حضرات کے لیے جو ملک کی تقسیم یعنی اگست 1947 سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، یہ ڈرامہ حیران کن نہیں ہوگا۔ ہندوؤں کی ذہنیت کے جاننے والے اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ 1944 کے بعد جب مطالبہ پاکستان مشہور ہو چکا تھا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہر سطح پر اور ہر شعبے میں نقصان پہنچانے کے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے۔ ایک غریب سے مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کانگریس کے لیڈر اسے سیاسی مسئلہ بنا کر ایک محاذ پر متحد ہو جاتے تھے۔ اسی دور میں ہندوستان کے ایک شہر میں ایک امیر کبیر ہندو تاجر کے گھر نقب لگی۔ میں حسب معمول اس شہر کا نام اور کرداروں کے اصلی نام استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا مرکزی کردار جو مسلمان تھا وہ پاکستان میں ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے بیٹوں نے یہاں محنت اور دیانتداری سے باعزت معاشرتی حیثیت حاصل کر لی ہے، جس کی مجھے دلی خوشی ہے۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی خاصی دیر تھی، مجھے ایک ہندو کانسٹیبل نے جگایا اور بتایا کہ نقب زنی کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ میں دفتر میں گیا۔ رپورٹ دینے والا ایک ہندو سیٹھ تھا۔ شہر کے بڑے بڑے سیٹھوں، سیاسی اور مذہبی لیڈروں، جرائم پیشہ افراد اور دیگر غنڈوں وغیرہ سے پوری طرح آگاہ ہونا ایس ایچ او یعنی تھانے کے انسپکٹر انچارج کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میں ابھی ان لوگوں سے واقف نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس شہر میں آئے اور تھانے کا چارج لیے ابھی 12 روز ہی ہوئے تھے۔ کانسٹیبل نے مجھے گھر میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہندو سیٹ شہر کے چند ایک بہت امیر تاجروں میں سے ہے اور اثر و رسوخ والا بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ ذرا سنبھل کر اور محتاط ہو کر بات کی جائے اور اسے ٹرخانے کی کوشش نہ کی جائے، جیسا کہ بعض تھانے دار کیا کرتے تھے۔ نقب زنی کے متعلق تھوڑی سی تشریح ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ نقب کا آج کل رواج نہیں رہا، اب تو دن دہاڑے تالے توڑتے ہیں۔ راتوں کو چور اچکے دیواریں پھاند کر اندر چلے جاتے ہیں اور جو ہاتھ لگے اٹھا لے جاتے ہیں۔ پستول دکھا کر بینک لوٹ لیے جاتے ہیں اور ایسی دلیرانہ وارداتیں ہوتی ہیں جیسے اس ملک میں نہ پولیس ہے نہ قانون۔ ان دلیرانہ وارداتوں سے یہ مطلب لینا غلط ہے کہ ہمارے جرائم پیشہ لوگ دلیر اور جان باز ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قانون کے محافظ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ ان میں بعض سیاسی پارٹیوں کے پالے ہوئے بدماش ہوتے ہیں، جنہیں سیاسی میدان میں مخالفین کے جلوسوں جلسوں میں ہنگامہ کرنے اور مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس کے غنڈے من مانی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور انہیں یہ حق دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی پولیس بھی کرتی ہے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ پاکستان جیسے سیاسی اور سرکاری نظام میں جہاں کسی وارداتیے کی گرفتاری کے ساتھ ہی اوپر سے ایک ٹیلی فون آ جائے کہ ملک صاحب خیال رکھنا یہ اپنا آدمی ہے، وہاں پولیس آفیسر قانون اور تحفظ عامہ کے بجائے اپنی نوکری اور ترقی کا زیادہ فکر کرتے ہیں۔ جہاں قانون شکنی کی اتنی پشت پناہی حاصل ہو جائے وہاں کسی کو نقب لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انگریزوں کی حکومت میں ایسی کھلی چھٹی نہ جرائم پیشہ لوگوں کو تھی نہ پولیس کو۔ ہیرا پھیری پھر بھی ہوتی تھی، رشوت بھی لی جاتی تھی، لیکن یہ حال نہیں تھا کہ سارا نظام ہی ہیرا پھیری اور رشوت پر چل رہا ہو اور لوگ قانون کو ہی خرید لیں۔ میں نے چوروں کے ساتھ تھانے داروں کو بھی 10-10 سال کے لیے قید ہوتے دیکھا ہے۔ اس وقت واردات اس طرح کی جاتی تھی کہ سراغ اور کھرا نہ ملے۔ پولیس قسم کھا کے نکلتی تھی کہ سراغ لگا کے دم لیں گے۔ ایسی صورتحال میں نقب زنی ڈاکے کا ذریعہ تھی۔ ڈاکو کسی مکان کے پچھواڑے کی دیوار صرف اتنی سی پھاڑا کرتے تھے جہاں سے ایک آدمی پیٹ کے بل رینگ کر اندر جا سکے
اور جہاں سے عام سائز کا ٹرنک باہر نکالا جا سکے۔ نقب زنی کی وارداتیں گرمیوں میں ہوتی تھیں جب لوگ چھتوں پر یا صحن میں سوتے تھے۔ اس کے لیے زیادہ موزوں مہینے مارچ، اپریل اور اکتوبر کے ہوتے تھے، کیونکہ اس موسم میں لوگ چھتوں کے بجائے صحن میں سوتے تھے۔ پچھلی دیواروں کی اینٹیں ایک آہنی سلاخ سے، جسے سنبا کہتے ہیں، ایسی استادی سے نکالی جاتی تھیں کہ گھر والوں کو ذرا سی بھی آہٹ نہیں سنائی دیتی تھی۔ بے حد مضبوط دیواروں میں سے اینٹیں نکال لی جاتی تھیں، پھر مجرم اندر جا کر ٹرنک اور سوٹ کیس باہر لا کر غائب ہو جاتے تھے۔ نقب زنی استادوں کا ایک فن تھا، ہر کوئی نقب نہیں لگا سکتا تھا۔ نقب لگی دیکھ کر خوف طاری ہو جاتا تھا، جیسے یہ انسانوں کے نہیں جنوں کی کارستانی ہو۔ نقب ہمیشہ مکان کے پچھواڑے کی دیوار میں لگائی جاتی تھی، وہ مکان جن کے پچھواڑے سے کھلا میدان یا کھیت ہو، نقب کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ اس ہندو سیٹھ کا مکان ایسا ہی تھا۔ مکان کیا تھا؟ ایک محل تھا، پرانے زمانے کی حویلی تھی۔ پچھواڑے میں میدان تھا جس میں لڑکے ہاکی اور والی بال کھیلا کرتے تھے۔ ایک اکھاڑا بھی تھا۔ جہاں میدان ختم ہوتا تھا وہاں بارش کے پانی کا قدرتی تالاب تھا، اس سے آگے سڑک تھی، اور یہ سارا علاقہ شہر کا ایک سرا تھا، یعنی اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں ضرورت کے مطابق اپنا سٹاف ساتھ لے کر ہندو سیٹھ کے ساتھ موقع واردات پر جا پہنچا۔ اس سیٹھ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ اس قسم کا روایتی بنیا نہیں تھا جو دھوتی اور لمبا کرتا پہنا کرتے تھے اور ان کے سر پر بودی ہوتی تھی اور جن کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ماڈرن قسم کا سیٹھ تھا، آڑت کی منڈی کا کرتا دھرتا تھا، ساہوکارہ بھی کرتا تھا، تعلیم یافتہ تھا اور سیاسی میدان کا بھی کھلاڑی تھا۔ اگر وہ روایتی بنیا سیٹھ ہوتا تو تھر تھر کانپ رہا ہوتا، لیکن یہ ہندو پورے حوصلے میں تھا۔ اس کے رپورٹ دینے اور باتیں کرنے کے انداز میں حکم کا رنگ تھا۔ ایک بار میں نے یہ بھی محسوس کیا جیسے وہ مجھے اپنا نوکر سمجھتا ہے۔ میں اس کے مکان کے پچھواڑے پہنچا تو صبح کی روشنی سفید ہو چکی تھی اور تماشائی میرے لیے یہ مشکل پیدا کر چکے تھے کہ انہوں نے نقب زنوں کے کھرے اپنے پاؤں تلے مسل ڈالے تھے۔ بہت سی اشیاء دیوار سے سڑک تک بکھری ہوئی تھیں، لہٰذا تماشائی بھی دیوار سے سڑک تک فاصلہ 450 گز یوں گھوم پھر رہے تھے جیسے نمائش کے مختلف سٹال دیکھ رہے ہوں۔ میرے کانسٹیبلوں نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، لیکن بیکار تھا، کھرے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے نقب کو غور سے دیکھا، یہ کسی استاد کا کام تھا۔ اینٹیں استادی طریقے سے نکالی گئی تھیں، نقب زمین کے ساتھ لگی تھی، سوراخ 3.25 فٹ اور 2.5 فٹ تھا۔ اس کے قریب جو کھرے تھے وہ گڈمٹ تھے، کیونکہ مجرموں نے وہاں بیٹھ کر دیوار توڑی تھی اور پھر اس جگہ سے تماشائیوں نے کھرے مٹا دیے تھے۔ میں نے اپنی عادت اور اپنے طریقہ کار کے مطابق دیوار کے سوراخ کو اور زمین کو بہت ہی غور سے دیکھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں پہلے سنایا ہے کہ موقع واردات کو اگر تھانے دار گہری نظر سے دیکھے اور گھاس کے ٹوٹے ہوئے تنکے کو بھی نظر انداز نہ کرے تو کوئی نہ کوئی سراغ اسے مل ہی جاتا ہے، خواہ وہ کسی انسان کا 2 سوتر لمبا بال ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اس کے لیے گہری نظر اور تیز دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مٹی، پتھر اور اینٹیں بولا نہیں کرتیں، ان کی خاموش زبان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زمین پر ایک چیز نظر آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر سونگھا، پھر پھٹی ہوئی دیوار میں جھانکا، یہ چیز ایک جگہ فٹ آ گئی۔ میں نے اپنے ASI کو یہ چیز دے کر کہا، فوراً تھانے جاؤ، اس کا پارسل بناؤ اور ڈاک کے ذریعے نہیں بلکہ کسی کانسٹیبل کے ہاتھ کیمیکل ایگزامینر کو بھجوا دو۔ ایک پیسنجر ٹرین 10:15 بجے گزرنی تھی۔ میں نے ASI کو مکمل ہدایات دے دیں کہ وہ اس کے ساتھ چٹھی میں کیا لکھے، اور اسے کہا کہ کانسٹیبل کو 10:15 بجے کی گاڑی سے بھیج دو، اسے 40 میل دور جانا تھا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا، بس کمرے کی دیوار میں نقب لگائی گئی تھی، اس کے دائیں بائیں اور آگے 3 کمرے تھے۔ نقب والا کمرہ عبادت گاہ تھا، دیوار کے ساتھ ایک چبوترا سا تھا، اس پر بھگوان اور اس کی 2 دیویوں کی مورتیاں تھیں، ان کے گلے میں مصنوعی ہار پڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے قالین بچھا ہوا تھا، 2 دیواروں کے ساتھ صوفوں کی طرح بید کی لمبی اور چھوٹی کرسیاں تھیں، دیواروں کے ساتھ مذہبی تصاویر آویزاں تھیں۔ نقب بھگوان کے دائیں پہلو کے ساتھ لگائی گئی تھی، اس وقت شاید بھگوان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔
دائیں طرف والے کمرے میں ٹرنک، پیٹیاں اور سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ اسی کمرے میں سے سامان چوری ہوا تھا۔ 2 ٹرنک، ایک اٹیچی کیس غائب تھے۔ ایک ٹرنک 2 ٹرنکوں کے نیچے سے نکالا گیا۔ اوپر والے دونوں ٹرنکوں کو نقب زن الگ رکھ گئے تھے۔ 3 اٹیچی کیس تھے جن میں سے صرف ایک اٹھایا گیا تھا۔ دونوں ٹرنک اور اٹیچی کیس خالی تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کسی گھر کے بھیدی کا کام ہے۔ اس نے وہی ٹرنک اٹھوائے تھے جن میں نقدی، زیورات اور قیمتی کپڑے تھے۔ کرنسی کی شکل میں نقدی 36,000 تھی اور زیورات 30,000 کی مالیت کے تھے۔ کپڑے ریشمی تھے۔ باقی کمروں میں کسی چیز کو بالکل نہیں چھیڑا گیا تھا۔ باہر کا منظر یہ تھا کہ مکان کے پچھواڑے سے 50 گز دور ایک ٹرنک کھلا پڑا تھا۔ اس کا تالا بہت مضبوط تھا لیکن بڑی صفائی سے توڑا گیا تھا۔ کچھ کپڑے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے اور کچھ باہر بکھرے پڑے تھے۔ دوسرا ٹرنک میدان کے کنارے پر تالاب کے قریب پڑا تھا۔ اس کا تالا زیادہ مضبوط اور پیچیدہ تھا، لہٰذا ڈھکنے کے پیچھے والی سوراخ نکال کر اسے کھولا گیا تھا۔ اس میں بھی کچھ کپڑے پڑے تھے اور کچھ باہر بکھرے ہوئے تھے۔ 4 گز دور سونے کے ہار کا خالی ڈبہ پڑا تھا۔ اتنا ہی آگے سونے کے کڑوں کی بڑی خوبصورت خالی ڈبیا پڑی تھی۔ 7 گز آگے زیور کا ایک اور ڈبہ اور اسی طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زیورات کے خالی ڈبے ڈبیاں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ چند اور اشیاء اور عام سے کپڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے اور اٹیچی کیس غائب تھا۔ ہندو سیٹھ نے بتایا کہ اٹیچی کیس چمڑے کا تھا اور سائز بڑا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ٹرنکوں میں سے قیمتی اشیاء نکال کر اٹیچی کیس میں ڈالی گئی ہیں۔ میں نے یہ اشیاء سرسری نظر سے دیکھیں۔ اب میں دیوار سے سڑک تک بکھری ہوئی چیزوں اور کپڑوں کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور ہو۔ ہندو سیٹھ کو بھی میں وہاں سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر جا کر ان زیورات اور ریشمی کپڑوں کی فہرست بنائے جو چوری ہوئے ہیں، اور بیوی سے پوچھ کر یہ بھی لکھ لے کہ کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن کیا تھے۔ اسے بھیج کر میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ تماشائیوں کو دور بھگا دیں۔ بعض اوقات مجرم بھی تماشائیوں میں موجود ہوتے ہیں اور بڑی غور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ تفتیش کس لائن پر اور کس رخ کو ہو رہی ہے۔ اس سے وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو دور ہٹا کر میں نے بکھری ہوئی اشیاء کو اچھی طرح دیکھا، پھر ایک ٹرنک کے پاس بیٹھ کر اس میں رکھے ہوئے کپڑوں کو کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ ٹرنک کے قریب کشیدہ کاری کی ایک کتاب پڑھی تھی، اس پر نام لکھا تھا بملا۔ اس کے چند ایک ورق الٹے تو 2 تصویریں برآمد ہوئیں، ایک ہندو سیٹھ کی فیملی فوٹو اور ایک پاسپورٹ سائز کی فوٹو الگ تھی۔ یہ ایک جوان آدمی کی فوٹو تھی۔ میں نے دونوں تصویریں جیب میں ڈال لیں۔ پھر میں نے دونوں ٹرنکوں کو اچھی طرح دیکھا۔ اس دوران میرا ذہن خودکار مشین کی طرح سوچتا رہا کہ یہ واردات کس کی ہو سکتی ہے۔ ذہن بار بار ان نامی گرامی ڈاکوؤں کی طرف جاتا تھا جو جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزرنے والی شاہراہوں پر بڑے پیمانے کی راہزنی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 گروہوں کی صورت میں قصبوں اور دیہات میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ یہ ڈاکو نقب کم ہی لگایا کرتے تھے، وہ دلیر لوگ تھے، پولیس کا باقاعدہ مقابلہ کرتے تھے۔ انگریز بھی ان کے ہاتھوں پریشان ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسے ڈاکو بھی تھے جو چیلنج کر کے آیا کرتے تھے۔ میرے تھانے کے علاقے میں ایسے 2 اشتہاری ڈاکو تھے۔ ان میں پربت نام کا ڈاکو زیادہ خطرناک تھا۔ وہ قتل کی 11، ڈاکے کی 17، راہزنی کی 12 اور اغوا کی 5 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ دوسرا ڈاکو نرسنگ مونا تھا۔ یہ داڑھی اور سر کے بالوں کے بغیر سکھ تھا، اس لیے اسے مونا کہتے تھے۔ وہ بھی قتل، ڈکیتی، راہزنی، اغوا اور گرفتاری سے بچنے کی مسلح کوشش کی بہت سی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پربت اور نرسنگ مونا کے طریقہ واردات میں نقب زنی شامل نہیں تھا۔ نقب زنی میں مجرموں کے مخبر یا گھر کے بھیدی کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ اس ہندو سیٹ کا بھی کوئی گھر کا بھیدی تھا جو اس کا اپنا نوکر ہی ہو سکتا تھا۔ اسے پکڑ کر وعدہ معاف گواہ بنانے سے میری تفتیش ختم ہو سکتی تھی۔ میں نے سڑک سے آگے کھرا اٹھانے کے لیے 2 ماہر کھوجی بھیجے اور اپنے دیہاتی مخبروں کو بھی اس علاقے میں پھیلا دیا جہاں پربت اور مونے کے آدمیوں کی موجودگی کا شک تھا۔ چوتھے روز میرے ایک مخبر نے مجھے یہ اطلاع دی کہ نرسنگ مونے کے ایک مخبر نے اسے کہا ہے کہ یہ واردات ان کی یعنی مونے کے گروہ کی نہیں ہے، اس لیے ہمارے کھرے ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کرو۔
مونے نے بھی کہا تھا جب میں تمہارے شہر آؤں گا بتا کر آؤں گا۔ میرے مخبر نے مونے کی مخبر سے پربت کے متعلق بھی پوچھ لیا۔ اس نے جواب دیا تھا تمہارے داروغہ کا دماغ خراب ہے، اسے کہو کوئی اور نوکری کرے، پربت چوروں کی طرح نقب نہیں لگایا کرتا۔ مجھے یقین آ گیا یہ پیشہ ور ڈاکو اپنے آپ کو جرائم پیشہ نہیں بلکہ اپنے اپنے علاقے کا بادشاہ سمجھا کرتے تھے۔ ان کا ایک کردار تھا، بات تول کر کرتے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ میں نے ادھر سے توجہ ہٹا لی۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ قتل کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، ایسے انسان بھی قتل کر ڈالتے ہیں جنہوں نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری۔ یہ فوری اشتعال اور جذبہ انتقام سے مغلوب ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر ڈاکہ اور نقب زنی صرف پیشہ وروں کا کام ہوتا ہے۔ ان 4 دنوں میں یعنی مونے کا پیغام آنے سے پہلے میں نے شہر میں اپنی تفتیش جاری رکھی۔ ہندو سیٹ سے گمشدہ اشیاء کی مطلوبہ تفصیلات لے لیں۔ واردات سے اگلی رات کانسٹیبل جسے میں نے ایگزامینر کے پاس بھیجا تھا رپورٹ لے کر آ گیا۔ میں نے پارسل سنبھال لیا اور ASI سے کہا کہ تم سزا یافتہ اور دیگر رجسٹرڈ بدماشوں اور مشتبہ افراد کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور دیکھو کہ ان میں کون نہیں ہے اور وہ کہاں ہے۔ اس دوران سیٹ سے نوکروں کی فہرست مانگی۔ اس نے بتایا کہ دکان میں ایک منشی اور 4 نوکر ہیں اور ایک نوکر گھر میں ہے۔ آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان کی عمریں کیا ہیں؟ بیوی ہے، اس نے بتایا، ایک بیٹا عمر 13 سال، دوسرا بیٹا عمر 9 سال اور ایک بیٹی عمر 6.5 سال۔ اس کا یہ جواب سن کر میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے میری نظروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا، جیسے وہ گھر کے کسی فرد کو چھپا رہا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ میرا شک ہی ہو۔ میں نے اسے دھیمی سی آواز میں کہا، آپ نے گھر کے تمام افراد مجھے بتا دیے ہیں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ آدمی ہوشیار اور باروب تھا، کہنے لگا، کیا آپ کو یہ شک ہے کہ میرے گھر میں میری اولاد نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ ابھی میں آپ سے 20 ایسی باتیں پوچھوں گا جن سے آپ سٹ پٹا جائیں گے۔ میں نے اسے تحمل سے کہا، مجھے اس واردات کی تفتیش کرنی ہے جو آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ مجھے تو ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے زیورات کی انشورنس تو نہیں کرائی، اور کیا انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے یہ نقب زنی آپ کا اپنا ہی ڈرامہ تو نہیں؟ ذرا تمیز سے بات کرو انسپکٹر، اس نے حاکموں کی طرح مجھے ڈانٹ دیا۔ تم نئے ہو، مجھے جانتے نہیں، میں گورنر تک پہنچنے والا آدمی ہوں۔ میں ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر کہا، میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا، البتہ آپ کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں یکلخت کرسی سے اٹھا اور لہجے میں سنجیدگی پیدا کر کے کہا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اور اپنے رویے میں صبر اور تحمل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو زیورات کی ایک ایک آئٹم اور گمشدہ رقم کی پائی پائی واپس دلواؤں گا۔ میں گورنر تک پہنچنے والا آدمی نہیں ہوں، معمولی سا دروغہ ہوں، لیکن آپ کا یہ وہم دور کر دینا چاہتا ہوں کہ گورنر اپنے قانون کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں، صرف میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ وہ چلا گیا اور میں نے اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لی کہ آدمی اچھے چال چلن کا نہیں ہے، استاد ہے اور کھلاڑی ہے، عام ہندوؤں سے بہت مختلف ہے۔ میں چوکنا ہو گیا تھا۔ شام کے بعد شہر کے جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد تھانے پہنچنے لگے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، سارے شہر میں وہ کل 42 تھے، جن میں 16 سزا یافتہ تھے۔ کانسٹیبل انہیں لا رہے تھے۔ رات 10 بجے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آخری آدمی بھی آ گیا ہے۔ ان میں سے 6 نہیں تھے، کہیں باہر چلے گئے تھے یا روپوش ہو گئے تھے۔ میں نے سب کو 2 قطاروں میں کھڑا کر کے کہا، قمیضیں اتار دو۔ سب نے قمیضیں اتار دیں، مجھے زیادہ کاوش نہیں کرنی پڑی۔ اگلی قطار میں سے 7ویں آدمی کو میں نے بازو سے پکڑ کر قطار سے الگ کر دیا اور ASI سے کہا کہ اسے بند کر دو۔ اسے اسی وقت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میرا کام بن گیا تھا۔ میں نے نقب زنی کے ایک ملزم کو پکڑ لیا تھا۔ دوسروں سے صرف اتنا کہا، میں تم سب کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں، جاؤ اور سوچو۔ اس واردات کا جو ملزم خاموشی سے میرے پاس آ جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے معافی دلا کر سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ جاؤ۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے جسے بند کیا تھا اس کے متعلق اپنے ASI سے کہا کہ وہ کل اس ملزم کو سول سرجن کے پاس لے جائے
اور اس کے خون کا گروپ اور خون کے متعلق دیگر معلومات کی مکمل رپورٹ لے لے۔ ASI نے بتایا کہ اس شہر میں خون کے اتنے گہرے اور تفصیلی معائنے کا انتظام قابل اعتماد نہیں، اسے وہیں لے جانا پڑے گا جہاں پارسل والی چیز کا معائنہ کروایا تھا۔ میں نیا تھا، مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس شہر میں جو دراصل بڑا قصبہ اور بہت بڑی منڈی تھا، کیا کیا انتظامات ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ میں نے اسے سرکاری چٹھی متعلقہ ایکسپرٹ کے نام لکھ دی اور ایک چٹھی وہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے نام لکھ دی کہ اگر ملزم کو وہاں رات بھر کے لیے رکنا پڑے تو اسے کسی تھانے کی حوالات میں بند کرنے کا انتظام کیا جائے۔ میں نے ASI سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے اور ملزم کو ہتھکڑی میں لے جائے۔ اگلی صبح میں ہندو سیٹھ کی دکان پر چلا گیا۔ آڑت کی بہت بڑی دکان تھی۔ سیٹھ باہر کھڑا تھا، رسمی طور پر مجھے ملا۔ میں نے پوچھا، یہ منشی کب سے آپ کے پاس ہے؟ بہت عرصے سے۔ 1 سال، 2 سال، 4 سال؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں۔ اس نے مجھے ٹوک کر جواب دیا اور بولا، یہ بہت شریف آدمی ہے، اس سے کچھ پوچھنا بیکار ہے، میرے گھر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس پر ایسا شک نہیں کر سکتا کہ یہ گھر کا بھیدی ہوگا۔ ذرا سی خاموشی کے بعد اس نے مسکرا کر طنزیہ لہجے میں کہا، یہ ہندو ہے، مسلمان نہیں۔ یہ چوٹ میں نے برداشت کر لی۔ منشی مجھے دکان کے دوسرے حصے میں تخت پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف چلا تو سیٹھ بھی ساتھ چل پڑا۔ میں رک گیا اور اسے کہا کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ اس نے پہلے تو ذرا دبدبے سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ میری ایجنسی میں آئے ہیں، میرا ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں نے جب اکیلا رہنے پر اصرار کیا تو اس نے یکلخت اپنا رویہ بدل دیا۔ اپنے ایک ملازم کو اس نے بڑی تیزی سے 10 کا نوٹ دیا اور اسے کہا کہ بھاگ کر لیمن سوڈے کی ایک بوتل لاؤ اور کچھ پھل فروٹ بھی لے آؤ۔ اس نے مجھے ذرا پرے رکھی ہوئی کرسی پر بٹھا لیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ میری ایجنسی میں آئے اور میں نے آپ سے پانی بھی نہیں پوچھا۔ اس نے اپنے نقصان کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے جس ملازم کو شریف سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میری نظر میں مشتبہ ہو۔ گھر کا بھیدی عموماً منشی ہوا کرتے ہیں۔ میں اٹھا اور منشی کے پاس چلا گیا۔ اس سے صرف یہ سوال پوچھا، تم یہاں کب سے ہو؟ ابھی 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ پہلے کون تھا؟ ایک مسلمان منشی تھا، اس نے جواب دیا۔ اتنے میں سیٹھ بھی میری طرف آیا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا اور منشی سے پوچھا، وہ کتنا عرصہ یہاں رہا اور وہ کیوں اور کہاں چلا گیا ہے؟ وہ بہت عرصے سے یہاں ملازم تھا، منشی نے جواب دیا۔ سیٹھ نے اسے نکال دیا ہے۔ کیوں؟ یہ تو سیٹھ صاحب ہی بتا سکتے ہیں، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ تم سیٹھ کے گھر جایا کرتے ہو؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، ابھی تک نہیں گیا۔ پہلا منشی شاید جاتا ہوگا۔ میں نے کہا، تمہیں تو معلوم نہیں ہوگا، ان لوگوں یعنی مزدوروں نے بتایا تھا کہ وہ سیٹھ کے گھر جایا کرتا تھا۔ اتنے میں لیمن کی بوتل آ گئی۔ میں نے پی لی اور سیٹھ سے کہا، میں آپ کے منشی اور 4 نوکروں کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کا کام رک جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری تفتیش نہیں رک سکتی، اس کے کام رکتے ہیں تو رکے رہیں۔ میں نے اس کی دلیل بازی کو نظر انداز کرتے ہوئے منشی اور 4 نوکروں کو بلایا اور کانسٹیبل سے کہا کہ انہیں تھانے لے چلو۔ مجھے ایک شک تو یہ تھا کہ گھر کا بھیدی ان نوکروں میں ہی نہ ہو، اور دوسرا شک سیٹھ نے یہ کہہ کر پیدا کر دیا تھا کہ نیا منشی بہت عرصے سے اس کے پاس ہے، مگر منشی نے کہا تھا کہ وہ 1.5 مہینے سے یہاں ہے۔ بہرحال سارا معاملہ شک و شبے پر چل رہا تھا۔ تفتیش بالکل عربی زبان کی طرح ہوتی ہے، زیر اور زبر کے فرق سے معافی ہی بدل جاتی ہے۔ میں زیروں اور زبروں کے رحم و کرم پر چل رہا تھا۔ سیٹھ کے ان 5 ملازموں سے جو معلومات مجھے حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ پہلا منشی مسلمان تھا اور 8 سال سے سیٹھ کے پاس تھا۔ وہ سیٹھ کے گھر جایا کرتا تھا، شام کے وقت اس کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ سیٹھ کو اس پر بہت بھروسہ تھا، اتنا زیادہ کہ 50-50 ہزار کیش بینک میں لے جاتا اور لاتا تھا۔ کوئی 1.5 مہینہ ہوا، سیٹھ اور منشی میں کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا جس کے متعلق کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ منشی نے جاتے جاتے سیٹھ کو یہ دھمکی دی تھی، سیٹھ ہوشیار رہنا۔ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے میدان میں بکھرے ہوئے ٹرنکوں وغیرہ کے قریب سے 2 تصویریں ملی تھیں جو کشیدہ کاری کی ایک کتاب میں رکھی تھیں۔
میں نے ایک تصویر جو سیٹھ کی فیملی گروپ فوٹو تھی دانستہ سامنے نہ کی، دوسری تصویر جو پاسپورٹ سائز تھی ان ملازموں کو دکھائی، سب نے یک زبان کہا یہ اس منشی کی تصویر ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ مسلمان منشی کی تصویر سیٹھ کے گھر میں رکھے ہوئے ایک ٹرنک میں پڑی تھی اور یہ کشیدہ کاری کی ایک کتاب سے برآمد ہوئی۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ کشیدہ کاری کی کتابیں صرف عورتیں اپنے پاس رکھتی ہیں، مردوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان منشی کا سیٹھ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ عمل دخل تھا۔ سیٹھ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی عمر 6.5 سال تھی۔ سیٹھ کی بیوی کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ تو کیا منشی اور سیٹھانی کے خفیہ مراسم تھے؟ کیا اس کی تصویر سیٹھانی نے کشیدہ کاری کی کتاب میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں آئے، لیکن مجھے دلچسپی صرف اس سوال کے ساتھ تھی، کیا مسلمان منشی گھر کا بھیدی تھا اور یہ نقب زنی اس کی رہنمائی سے ہوئی؟ اس نے سیٹھ کو دھمکی دی تھی کہ سیٹھ ہوشیار رہنا۔ دوسری تصویر میں ایک راز تھا اور وہ میں نے انہیں نہ دکھائی۔ یہ میرا خیال تھا کہ اس میں ایک راز ہے، یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ ان ملازموں میں صرف ایک تھا جسے مسلمان منشی کے گھر کا علم تھا، چاروں دیہاتی تھے، باہر سے آیا کرتے تھے۔ انہیں فارغ کر کے میں اس آبادی میں چلا گیا جہاں بتایا گیا تھا کہ مسلمان منشی رہتا ہے۔ تھوڑی دقت سے مجھے اس کا مکان مل گیا، مگر باہر تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 25 دن گزرے منشی کہیں چلا گیا ہے۔ یہ اس کا اپنا مکان تھا، اس میں اس کے والدین اور وہ خود اور اس کی چھوٹی بہن رہا کرتی تھیں۔ 1 سال گزرا، باپ مر گیا اور 3-4 ماہ بعد منشی کی ماں بھی مر گئی۔ منشی اور اس کی بہن رہ گئے۔ منشی 10 جماعتیں پاس تھا، پاس ہوتے ہی اس ہندو سیٹھ کے پاس منشی لگ گیا تھا۔ اس وقت منشی کی عمر 25-26 سال تھی، اس کی بہن کی عمر 20-22 سال تھی۔ بہن کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ شریف اور پردہ نشین لڑکی تھی، لیکن منشی کا میل جول شہر کے مشکوک لوگوں کے ساتھ تھا۔ جوا بھی کھیلتا تھا، روب داب والا آدمی تھا۔ محلے میں اس نے کبھی بدماشی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے خلاف کسی کو کوئی شکایت تھی۔ 1.5 مہینہ گزرا، اس کی بہن کہیں باہر نکلی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ میں نے ان لوگوں سے بہت جرح کی، کسی ایک نے بھی شک تک کا اظہار نہیں کیا کہ لڑکی ایسی ویسی تھی۔ سب کہتے تھے کہ لڑکی خوبصورت تھی اور بے حد شریف۔ اڑوس پڑوس کی لڑکیوں کے سوا اس کا میل جول کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ من گھڑت قصوں سے دوسروں کو بدنام کر دیا کرتے ہیں۔ یہ لڑکی گھر سے غائب ہو گئی تھی، پھر بھی اس کے محلے والے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ ثبوت تھا کہ لڑکی واقعی شریف تھی۔ اس کے جانے کے بعد منشی بہت پریشان رہا، بہن کو تلاش کرتا رہا مگر وہ اسے نہ ملی۔ محلے والوں نے اسے کہا کہ وہ تھانے میں رپورٹ درج کروا دے۔ معلوم نہیں وہ تھانے گیا تھا یا نہیں۔ یہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، تجارت اور اعلیٰ حیثیت صرف ہندوؤں کی ملکیت تھی۔ مسلمان مزدوری یا انتہائی معمولی قسم کی دکانداری کرتے تھے۔ 10 گھروں کے درمیان ایک مسلمان کا گھر تھا، لہٰذا محلے دار منشی کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ کوئی 25 روز گزرے، منشی بھی کہیں چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ میرے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، ان سے مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات ملنے لگیں۔ مجھے 2 مشکوک کردار کے آدمی معلوم ہو گئے جن کے ساتھ منشی کا میل جول تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جب منشی کی بہن غائب ہوئی تو اس کے بعد اس نے کبھی ہندو سیٹھ کے خلاف بات کی تھی؟ ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے ایک روز منشی سے پوچھا تھا کہ بہن کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر باتوں باتوں میں اس نے ہندو سیٹھ کو گالیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ اس ہندو سیٹھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سیٹھ کے ساتھ اس کی کیا گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اس نے سیٹھ کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ میں تھانے چلا گیا اور 2 مشتبہ کردار کے آدمیوں کو بلوایا جن کے ساتھ منشی کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان کے آنے تک میرے ذہن میں یہ سوال آئے کہ منشی کی بہن غائب ہے، خوبصورت ہے، کیا ہندو سیٹھ نے اسے اغوا کروایا ہوگا؟ شک اس لیے پیدا ہوا تھا کہ منشی سیٹھ کو دھمکی دے کر نکلا تھا اور ایک محلے دار سے بھی اس نے کہا تھا کہ اس سیٹھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ منشی نے اپنی بہن کی گمشدگی کے بعد نوکری چھوڑ دی تھی۔ دوسرا یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ سیٹھ نے مسلمان کی جگہ ہندو منشی رکھنے کے لیے مسلمان کو نوکری سے نکال دیا ہوگا۔
مسلمان منشی چونکہ غنڈوں بدماشوں کی منڈلی کا آدمی تھا، اس لیے اس نے سیٹھ کو دھمکی دی تھی۔ تو کیا سیٹھ کے گھر نقب لگوانا انتقامی کارروائی تھی؟ منشی گھر کا بھیدی ضرور تھا۔ وہ سیٹھ کے گھر جاتا تھا، 2 گھنٹے روزانہ اس کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اسی لیے ٹرنک وہی نکالے گئے تھے جن میں مال تھا، لیکن کشیدہ کاری کی کتاب سے منشی کی تصویر کی برآمدگی میرے ذہن میں کچھ اور شکوک پیدا کر رہی تھی، اور پھر ایک یہ شک بھی میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں کہیں بلا وجہ شکوک میں تو نہیں الجھ گیا۔